بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا کالم میری آواز کا جو ہمارا سلسلہ تھا، اس حوالے سے آج ہم اپنی دوسری ویڈیو انشاءاللہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو جس طرح میں نے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ ہم اس سلسلہ کے اندر یہ بات چاہتے ہیں کہ جو کالم لکھے جا رہے ہیں ان کا وائس اوور کر کے آپ احباب کے لیے پیش کیا جائے۔ تو اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اس حوالے سے جو ایک کالم میں نے ریسنٹلی لکھا ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور اسے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آ، اس وقت ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ لوگ بڑی شدت سے یہ بات کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب والا، پاکستان کا جو وجود ہے اب اس کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ انڈیا تو چاند پر چلا گیا اور ہم یہیں کے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب فلاں ملک اس طریقے سے ترقی کر گیا اور ہم یہاں پر نہ جانے کیا کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے انارکی اور فساد کا ایک نیا سلسلہ وہ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں آج کے اس ٹاپک کے اندر اسی بات کو کور کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے ملک کو تعمیر اور ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، ہم نے اپنی عوام کو سہولیات دینی ہے، لیکن اس سارے سلسلے کے اندر حقوق کے طلب کرنے کے سارے معاملے کے اندر انشاءاللہ ہم کسی انارکی کو، کسی فساد کو، کسی فتنہ کو نہ پھیلانے کا سبب بنیں گے، اور نہ ہی انشاءاللہ کسی ایسی کوشش کو کامیاب ہونے دیں گے جو ہمارے ملک کے وجود اور سالمیت کے لیے خطرہ ہو۔ ہم اپنے کالم کو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت یہ فیشن بن چکا ہے کہ چند افراد پر مشتمل ایک ٹولہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے علاقہ، زبان یا مقامی حقوق کے نام پر لوگوں کو جمع کرتا ہے، چند لوگوں کی غلطیوں، کمیوں اور کوتاہیوں کو بنیاد بنا کر حقوق کے غصب ہونے کا رونا روتا ہے، اور اس کے بعد ریاست کے وجود پر حملہ آور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے ایندھن تو پہلے سے موجود ہے۔ معیشت کمزور ہے، مالی وسائل اور مشکلات نے لوگوں کے اندر الہو جلا رکھی ہے، سیاستدانوں کی نالائکیوں، کچھ لوگوں کے خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے اور نظام انصاف میں موجود خامیوں کے باعث اکثر اوقات لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں تاخیر کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ افسر شاہی کا ظلم، رشوت اور سفارش کے باعث طاقتوروں کو من مانی کا راستہ مل جانا، اشرافیہ کو ملنے والی غیر ضروری مراعات بھی لوگوں کو یقیناً غصہ دلاتی ہیں، اور یقیناً ان سے پورے ملک کے عوام متاثر ہیں۔ لیکن اگر یہ بات یہیں تک محدود رہتی اور لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہتے تو یہ کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں تھی، کیونکہ ضروریات زندگی کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے اور ان کا مطالبہ کرنا لوگوں کا حق ہے، مگر بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے خطے میں ہیں جو اپنے جغرافیائی حالات کے اعتبار سے عالمی طاقتوں اور دنیا کے طاقتور حلقوں کی مداخلت کا مسلسل شکار ہے۔ چین، روس، امریکہ، یورپ اور دیگر کئی ممالک وہ اس خطہ سے کسی صورت بھی لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ خاص طور پر مغربی دنیا تو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ تو ایسے میں لوگوں کی محرومیوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے ارد گرد جمع کر لینا، نوجوانوں کو اکسا کر اپنے ساتھ ملاتے ہوئے انقلاب کا نعرہ لگا دینا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر بندے کے لیے یہ بات بہت آسان ہے کہ مسائل حقیقی ہیں اور ان مسائل کو وہ بیان کر سکتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ مسائل پورٹریٹ کیے جا رہے ہیں اس میں ہر بندے کا انداز اپنا اپنا ہے، چنانچہ جو جس طرح سے چاہتا ہے اپنے موقف کو بیان کر رہا ہے۔ مثلا آپ ایک طرف کراچی، لاہور، اسلام آباد کے پوش ایریاز، ڈی ایچ اے یا کسی اور بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کی تصویر لگائیں، اور دوسری طرف آپ آواران، مشکے، تربت، پنجگور کے دور دراز علاقوں کی تصویر اپلوڈ کریں، تو معیار زندگی کا یہ فرق جو ہے یہ نفرتوں کے بیج بونے کے لیے کافی ہے۔ آپ سیالکوٹ، گجرانوالہ، فیصل آباد اور کسی ایسے پرامن جو علاقہ ہے اس کے حالات کا ذکر کریں، اس کے بعد وزیرستان، بالاکنڈ، باجوڑ اور دیگر ایسے علاقے جو ٹی ٹی پی اور داعش کی دہشت گردی سے متاثر ہیں ان پر نظر ڈالیں تو یقیناً غصہ سے انسان بھڑک اٹھے گا۔ آپ پشاور، راولپنڈی، ملتان جیسے کاروباری علاقوں کا جب اندرون سندھ کے
ایسے علاقے جو وڈیروں کے جبر اور ظلم کا شکار ہیں اس سے موازنہ کریں گے تو عوام جب اس چیز کو دیکھیں گے تو ان میں اس حوالے سے یہ تاثر ضرور ابھرے گا کہ جناب بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ مسائل حقیقی ہیں، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ان سے نظریں چرانا جہالت اور بیوقوفی ہے۔ مگر اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ ریاست کے وجود کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، جبر کو بیان کرتے ہوئے ملک توڑنے یا علیحدگی کی تحریکوں کی دھمکیاں دیں، حقائق کو اپنی مرضی کے الفاظ کا جامہ پہنا کے لوگوں میں ہیجان اور سراسیمگی پیدا کریں، اور اس کے بعد آپ ان کے جذبات سے کھلواڑ کریں، ان کے ذہنوں میں علاقائیت اور لسانیت کا زہر گولیں، پھر ان کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے آپ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کی محرومیوں کو بنیاد بنا کر اصلاح احوال کی ایک تحریک کھڑی کریں، آپ حالات کو درست کرنے کی بات کریں، آپ لوگوں کو ساتھ ملا کے زبردست انداز میں اشرافیہ کے راستے میں ایک رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائیں۔ وہ سیاسی قائدین جنہوں نے قوم کے 76 سال علاقائیت، زبانیت اور لسانیت کے نام پر ضائع کر دیے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو کراچی، سندھ، بلوچستان کے لوگوں کی محرومیوں کو بیان کر کے عوام کو گمراہ کرتے رہے ہیں، آپ ان کا احتساب کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ان سے یہ بات پوچھیں کہ جناب والا، آپ جنہوں نے یہ سارے نعرے لگائے، آپ تو ہر طرح کی مراحل سے مستفید ہو رہے ہیں، اور تو پھر عوام جو ہے یہ ضروریات زندگی سے کیوں محروم ہے؟ مگر ایسا نہیں ہوا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے منظور پشتین جیسے لوگ ملک میں کرپشن کا بازار کرم کرنے والی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ رہے ہیں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ خود کو کراچی کے مہاجروں کی نمائندگی کے دعوے داروں نے ہمیشہ سندھ کے عوام پر ظلم ڈھانے والی پیپلز پارٹی کے سامنے سرنڈر کیا ہے؟ کسی کو کیا شک ہے کہ بلوچستان کے عوامی نمائندے وہاں قیام پذیر ہونے کے بجائے کراچی اور اسلام آباد کے عالی شان محلات میں ٹھہرتے ہیں اور بلوچستان کی محرومیوں کا ذکر کرتے ہیں؟ سندھ کے عوام کی محرومیوں کا ذمہ دار کسی اور کو کیسے قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ وہاں دہائیوں سے خود کو سندھی عوام کی نمائندہ کہنے والی پیپلز پارٹی برسر اقتدار رہی ہے؟ ہمارے نزدیک مسئلہ صرف محرومیوں، محکومیوں اور حالات کے جبر کا نہیں ہے۔ پنجاب کے بڑے بڑے علاقے جو زراعت اور انڈسٹری کے اعتبار سے اپنی مثال نہیں رکھتے، وہ بھی بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں۔ گجرانوالہ جو انڈسٹری کے اعتبار سے پاکستان کا تیسرا بڑا اور آبادی کے اعتبار سے 5واں بڑا ضلع ہے، ابھی تک یہ ضلع یونیورسٹی سے، چلڈرن ہاسپٹل سے، ہائی کورٹ بینچ سے، حتیٰ کہ سی پیک کے کسی بھی منصوبے سے محروم ہے۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ سیالکوٹ جو کھیلوں کے سامان کی تیاری میں پوری دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، وہاں کے لوگوں نے مجبور ہو کر اپنی مدد آپ کے تحت ایئرپورٹ اور موٹر وے کو تعمیر کیا ہے، اور اگر آپ وہاں کے حالات دیکھیں، وہاں کے دیہاتوں کو دیکھیں، تو وہ بھی بہت ساری سہولیات سے آپ کو محروم ملیں گے۔ فیصل آباد جو پاکستان کی انڈسٹری کے اعتبار سے دوسرا بڑا اور آبادی کے اعتبار سے تیسرا بڑا ضلع ہے، جہاں پر زراعت ایک جو کہنے کہ پاکستان کی زراعت میں بڑا کردار رکھتا ہے، وہاں کے لوگوں کو انصاف کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ کراچی کے حالات بھی مختلف نہیں ہیں۔ کون کون سے مسائل ہیں جو ملک کو چلانے والے ہر اعتبار سے سب سے بڑے شہر کے لوگوں کو درپیش نہیں ہیں؟ وہ بیچارے تو پینے تک کا پانی خرید کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے خیال میں وہ تمام لوگ جو علاقائیت، صوبائیت، لسانیت یا دیگر ایسی بنیادوں پر لوگوں کو ورگلانے اور انہیں بھڑکانے میں مصروف ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہ ایک غلط راستے کا انتخاب کر چکے ہیں، بلکہ وہ پاکستان بنانے کے حقیقی مقصد سے بھی ناآشنا ہیں، جس کی بدولت وہ پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کے در پہ ان عالمی قوتوں کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، جو اس ملک کو جغرافی اعتبار سے اپنے لیے ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک پاکستان کی بنیاد نہ علاقائیت ہے، نہ لسانیت ہے، اور نہ ہی قبائلی ہے۔ اسی طرح نہ پاکستان بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے صرف ان کی روزمرہ زندگی کے حقوق کے تحفظ واسطے حاصل کیا گیا تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کا وجود ایک عقیدہ و نظریہ کی بنیاد پر ہے۔ اسے مسلمان قومیت کے تحفظ کے لیے حاصل کیا گیا تھا، جو اپنے کلچر، اپنے رہن سہن اور اپنے نظریے میں بر صغیر کی تمام اقوام سے مختلف تھی۔ عقیدہ و نظریہ کی یہ ممتاز کیفیت ہی اس کے وجود کی دلیل ہے۔ اصل مسئلہ اس دلیل کے چھوٹ جانے کا ہے۔
مسائل کی جڑ حقوق کی عدم ادائیگی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ مسائل کی جڑ حقوق کی عدم ادائیگی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ سے منحرف ہو جانا ہے، جو ہر کالے گورے کو، امیر غریب کو، طاقتور اور کمزور کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، جو کسی کو کسی کا حق غصب کرنے نہیں دیتا۔ اب چونکہ اشرافیہ کے لیے یہ باتیں ناقابل قبول ہیں، تو وہ لوگوں کو اصل کی طرف آنے سے روکنے کے لیے ایسے مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں جس کا نتیجہ صرف اور صرف معاشرے پر ان کے اقتدار کو دوام دینا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی محرومیوں کا ذکر ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اشرافیہ کے روا رکھے گئے بدترین رویوں اور سلوک کا بھی ذکر ہونا چاہیے، مگر اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو اس کی جو بنیاد ہے اس کی طرف واپس لانے کی کوشش کرنی چاہیے، جو ان کے صرف حقوق کا تحفظ یقینی نہیں بنائے گی، بلکہ یہ چیز ان کی غیرت اور حمیت کی بھی محافظ ہوگی، اور انہیں دنیا میں ایک باعزت وجود دلانے کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ مگر شاید وہ لوگ جو صرف اپنے مفاد کی جنگ اور غیروں کے ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں، ان کے لیے یہ سب کچھ ناقابل قبول ہے۔ مگر ہماری نوجوان نسل کو اب یہ بات سمجھنا ہوگی اور اپنی پہچان پاکستانی قومیت میں تلاش کرنا ہوگی، جو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ امن کا ضامن بھی ہے، یہ ترقی کا راستہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنی آوازیں ہیں وہ سب کی سب دھوکہ ہیں، فراڈ ہیں، ہمیں غیروں کے باج گزار بننے کا ذریعہ بنانے والی ہیں۔ اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آئیے ہم پاکستانی قومیت لا الہ الا اللہ کے اندر تلاش کریں، اور دیگر جتنے بھی ایسی باتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں، ہم اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیں۔